یہ آیت مقدسہ پڑھی جا چکی ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو دنیا کے اندر آیا اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے. پروفیسر صاحب بڑی مفصل گفتگو فرما رہے تھے، تو میں آج آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل کی آواز ہے اور میرے دل کا وہ بات درد ہے. سامعین و ناظرین، وہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس گھر کے اندر 3 دنوں تک کھانا جو ہے وہ دعوت کی صورت میں نہ کھلایا جائے، بلکہ اس گھر کے اندر آگ تک جلانے کی اجازت نہیں ہے. اس گھر کے اندر اس کے اوس و پڑوس میں بسنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس پڑوسی کے جس کے گھر کے اندر موت ہوئی ہے ان کا خیال رکھیں اور اپنے گھر سے کھانا تیار کر کے اس کے گھر کے اندر لے جایا جائے. میں ان گناہگار کانوں سے یہ بات سن چکا ہوں کہ ایسے ایسے غریب لوگ، ایسے نادار اور مفلس لوگ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے گھروں کے اندر پہلے دن کا جو خرچہ ہے تقریباً 1 لاکھ ہم کروا چکے ہیں، اور وہ سارا راشن میں اور آپ اور ہماری مستورات کھا رہی ہیں. سامعین، اگر 1 گھنٹہ بندہ اگر کھانا نہ بھی کھائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ میری اس گفتگو سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، وہ آپ کو کھلی اجازت ہے. کم سے کم ایسے جو رواج ہیں ان کو ختم کرنا میری اور آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. سامعین، جس گھر کے اندر موت ہو اور ابھی چارپائی اس گھر کے اندر موجود ہے، کون سا اخلاق اور کون سا قرآن اور حدیث جو ہمیں وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت دے رہا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے ہیں اس کے اندر تو یہ جائز نہیں ہے. 5 دیگیں اور 10 دیگیں لوگ کھا کر چلے جاتے ہیں، اور بیچارے جس کی گھر کے اندر وفات ہوئی تھی وہ 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ قرضے کے نیچے آ رہا ہے. اور جمعرات کا ختم کس مولوی نے آپ کو کہا ہے کہ یہ فرض ہے؟ ختم سارے مستحب ہیں. آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، سب سے زیادہ اہل خانہ کا حق بنتا ہے کہ وہ خود تلاوت کریں، خود دعائے مغفرت کریں. اگر وہ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، اپنے محلے کا کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ، کوئی بھی امام مسجد آئے اور وہ آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر دے. اتنا قرضہ اٹھانا اور محلے اور گاؤں کے سارے راجے اور مہاراجے اکٹھے کر کے ان کو کھانا کھلانا کسی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. سامعین، انما الصدقات للفقراء، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صدقہ
غریب اور مسکین لوگوں کا حق ہے. غریب اور مسکین ہمیں اس وقت یاد آتا ہے کہ جب ہمارا بندہ فوت ہو جائے, کوئی قبر نکالنے والا نہ ہو. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کو, فلاں چودھری کو, فلاں ہمارے جو مزدور لوگ ہیں ان کو بلاؤ اور آ کر ہمارے ورثاء کی, ہمارے جانے والوں کی قبر نکالیں. بڑی بڑی تقریریں آپ یہاں پر سن چکے ہیں. میرے دائیں بائیں مجھ سے سینئر لوگ موجود ہیں. مجھے نہ تقریر کرنے کا شوق ہے, نہ اپنا آپ کے سامنے تعارف کروانے کی ضرورت ہے. بات دل کی یہ ہے کہ خدارا ایسے نظام کو ختم کرے. جینے دے اپنے غریب محلے داروں کو, جینے دے اپنے پڑوسیوں کو. وہ پڑوسی کے جن کے پاس ہم جانا گوارا نہیں کرتے, جب وہ بیماری کی حالت میں ہوں, جب وہ اپنے مریض کے لیے دوائی کے لیے ترس رہے ہوں, اس وقت تو ہم ان کے پاس نہیں جاتے. جب وہ فوت ہو جاتا ہے سارے رشتہ دار آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جانے کے بعد چرپائی کے قرب و جوار کے اندر اور چرپائی کو اٹھانے والے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں, زندگی میں اکثر اس بندے کے ساتھ وہ ناراض ہوتے ہیں. مرنے کے بعد ہمیں رشتہ داری بھی یاد آتی ہے, محلے داری بھی یاد آتی ہے, برادری بھی یاد آتی ہے اور پڑوسی بھی یاد آتے ہیں. بات اگر کسی کو اچھی لگی عمل کرنے کی کوشش کرے, اگر کسی کو بری لگی ہے تو وہ اپنا محاسبہ خود کرے, آیا کہ میں کس درجے پر کھڑا ہوں, مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے کس بات کا حکم دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو کبھی خالی, وہاں پر موم رہتا ہے جہاں کوئی نہ بستا ہو. تو آیا تھا تو روتا تھا, تجھے سب دیکھ ہنستے تھے. ادب سے کام کر بندے, یہ روتے ہوں تو ہنستا ہو. اے شروع دونوں مقررین نے خوبصورت اور بوکے مال کی مطابقت رکھنے والی گفتگو آپ سے کی ہے. ان دونوں کی گفتگو سے اتفاق تائید کرتے ہوئے, یہ چونکہ جانے والی یہ میری بہن ہے اور حضرات اس کی جو گریٹنس ہے میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. عبداللہ صاحب نے اس حدیث کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو. قیل من یا رسول اللہ, قال من لا یامن جارو بوائی کے ہی. اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں, اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں, اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں. یا رسول اللہ کس کے بارے میں یہ ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں وہ ایماندار نہیں. میرے عزیز وسیم جو ایک بہت خوبصورت خاندان سارے کے نفوذ کے اس گھر سے تعلق رکھنے والے نیک اور صالح ہیں اور اچھے درخت کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے. میرا وہ عزیز آتے ہوئے کہ گواہی دے رہا تھا کہ میں باحثیت پڑوسی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اپنے پڑوسیوں کی بڑی خیر کھا رہی ہے. اور جہاں انہوں نے دیکھا کہ کہیں کوئی کمزوری ہے تو اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کمزوری کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. یہ پڑوس میں رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کرتے, آپ کیا کر رہے ہیں, اور جناب ان کو آپس میں شیر و شکر کرنے والا یہ بڑا خوبصورت عمل, یہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں حضرات سن لیجئے کہ اگر دو مسلمانوں کو جوڑنے والا وہ مصلحات کی بنا پر حقیقت کے برعکس بھی اگر بات کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بات جھوٹی نہیں ہے, کیونکہ اس کی نیت میں فلاح اور اس کی نیت میں خیر ہے. حضرات محترم, عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے لیکن سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی. میری یہ بہن
اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، اس نے خود اپنا کردار ادا کر کے میری پھوپھی ذات بہن جو بیوہ ہو چکی تھی وہاں جا کر میری پھوپھی محترمہ ان کے بیٹوں سے من سماجت کر کے ان کو آمادہ کر لیا کہ میں ذمہ دار ہوں، میرے خامد کے عام میرے بدن سے کوئی اولاد نہیں، آپ مہربانی کریں۔ اور اس میری بہن کے ذریعے اللہ کریم نے میرے بھائی کو 5 بیٹے دیے، 3 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں۔ جنم دینے والی میری پھوپھی ذات بہن تھی اور ان کو پروان چڑھانے والی میری یہ عظیم بہن جو بستر جنازے پر اس وقت تشریف فرما ہے۔ حضرات محترم، یہ خوبیاں، یہ کمالات اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ صاحب ایمان ہیں۔ اور آخری دنوں میں شدید ترین بیمار رہی ہیں، اور میں اپنے ان بچوں کو بھی جن بچوں کو انہوں نے پالا پوسا، میں ان کو داد تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ سے دعا کرواؤں گا کہ دعا کریں کہ شیطان کی مشارکت سے میری اس اولاد کو اللہ محفوظ رکھے۔ انہوں نے بھی فرزند ہونے کا حق ادا کیا کہ جناب والا آخری ایام میں اپنی ماں کی جتنی خدمت ان سے ہو سکتی تھی انہوں نے کی۔ اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوشش کیجئے کہ آج ہم بھی اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ اچھا بیہیو کریں تاکہ جانے کے وقت ہمارے لیے اچھی گواہی ملے جو ہماری بخشش کی دلیل و علامت بن سکے۔ نماز جنازے تو بعد جرانا راشد صاحب پیر صاحب کے اگے سو دعا فرماساں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے اللہ درود پاک 3 دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ اے چل جانا چلو ٹھیک ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ خالق لم یزل مالک دو جہاں مہربان و رحیم و کریم مولا، جتنا کلام مجید ہم سب نے پڑھا ہے بشمول درود پاک ادب سے آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ۔ عرب و عجم کے تاجدار، دو جہاں کے مختار، نبیوں کے سردار و امام جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرماؤ۔ جمیع انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیمات، جمیع صحابہ کے بار، اہل بیت اطہار، سرکار کے والدین کریمین، آپ کی امت کے تمام شہداء، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرماؤ۔ جتنے ہم اس جنازے کے اجتماع کے اندر احباب موجود ہیں، ہمارے جتنے بھی اجزاء و اقارب، خواتین و حضرات، نانک دادک سسرال ددیار سے متعلق آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک
حالت ایمان کے ساتھ جو جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے التجا کرتے ہیں، سب کو جنت میں اعلیٰ و بالا بہانے عطا فرماؤ۔ اس ملک کا قبرستان کے اندر اس طرف اس طرف جتنے خواتین و حضرات آسودہ خاک ہیں، اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرماؤ۔ اور بالخصوص میری یہ جانے والی بہن اپنی مخصوص باروں کی تکمیل کے بعد شدید ترین بیماری کو برداشت کرتے ہوئے آج آپ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ قبر تک، قبر کے اندر، حشر کے اندر جتنی مشکل مناظر ان کو پیش آنے والی ہیں، اللہ ان کو آسانیوں میں تبدیل فرماؤ۔ جو سوالات ان سے ہونے والے ہیں، اللہ صحیح صحیح جواب دینے کی ان کو ہمت و توفیق عطا فرماؤ۔ ان کے بچے جن کی ماں سے بڑھ کر یہ بھی ماں تھی، انہوں نے پروان چڑھایا، ان بچوں کو تا دم آخر اپنی اس ماں کی بلندی درجات کا سامان بھی زیادہ سے زیادہ کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جو مسعود صاحب نے گفتگو کی ہے ماتم کے گھر کھانا نہ پکانا، یا اللہ اس پر مسعود صاحب آپ خواتین کی میٹنگ کریں، اور جب تک وہ بات نہیں آئیں گی، مرد بے بس ہے، اللہ کریم ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین مشکلات کم کرنے، آسانیاں پیدا کرنے کی ہمیں توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں شب و روز گزارنے کی سعادتیں، اور دعا کیجیے حضرات پاکستان یہ جو اسلامی نظریاتی واحد ملک ہے دنیا کے نقشے پر، پہلی مشکلات میں گرا ہوا تھا، آج افغانستان کے ساتھ ایک نیا بارڈر کھل گیا ہے۔ مولا مسلمانوں کو فہم و فراست، علم و شعور و آگاہی عطا فرماؤ، اور ان کو متحد اور منظم ہو کر اپنی توانائیاں مجتمع کر کے غیروں کے مقابلے کی توفیق عطا فرماؤ۔ مولا یہ آپس میں یہ طاقت آزمائی کر رہے ہیں، اللہ اس کبھی فعل سے ان کو محفوظ و معمون فرماؤ۔ ملک پاکستان کو اللہ قیامت تک سلامتی عطا فرماؤ، اور غزہ کے مظلوم اور کشمیر کے بے بس مسلمان جو یہودیوں اور مشرکین کے ظلم و ستم کو سہ رہے ہیں، اللہ یہودیوں ظالموں کے ظلم سے، مشرکین کے ظلم سے ہمارے مسلمانوں کو اللہ نجات عطا فرمائے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر اجمعین برحمتک۔ اللہ باقی نماز پر دعا کرو تو ماشاء اللہ بدلے بدلے